ٹھیک ہے بھائی، تو کون سا ہم کو کہانی آج پڑھنی ہے؟ کوٹ کی خاطر۔ اچھا بھائی، کوٹ کی خاطر، ٹھیک ہے، آج یہ والی کہانی ہم پڑھیں گے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت زمانہ گزرا، ایک غریب آدمی رہتا تھا، اس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ غریب تو تھا مگر بہت عقل مند اور پر مذاق آدمی تھا۔ پر مذاق کسے کہتے ہیں؟ مذاق کرتا رہتا تھا، ہنستا کھیلتا رہتا تھا، صحیح ہے، اور لوگ اس سے مل کے خوش ہوتے تھے، بات بات پہ وہ چھوٹے چھوٹے مذاق کرتا تھا۔ تو بہت عقل مند اور پر مذاق آدمی تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور سب ایک استاد کی حیثیت سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ ٹیچر تھا وہاں کا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ جب وہ پڑھا کر فارغ ہوتا یا نماز ختم کرتا تو باقی وقت میں اپنے باغ میں کام کرتا رہتا تھا۔ یعنی ایک تو اس کا کام پڑھانا تھا، دوسرا کام کیا تھا؟ باغ میں وہ کام کرتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس وہ اپنی دھن میں مگن ہے، پڑھائے گا، نماز پڑھے گا اور جا کے باغ کے اندر کام کرے گا، پودوں کو، درخت کو۔ ایک شام جب ناصر الدین اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اسے اپنا ایک پڑوسی ملا جو بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھا اور کہیں جانے کی جلدی میں تھا۔ تو پہلے زمانے کا وقت ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ جب سواریاں، موٹر سائیکلیں، کاریں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ گھوڑوں پر یا گدھوں پر یا خچر پہ۔ خچر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے گدھا، چھوٹا ہوتا ہے، گھوڑا ایک الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ان کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ گھوڑے کی طرح بھی ہوتا ہے اور گدھے کی طرح بھی ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خچر۔ تو ایک شام جب ناصر الدین اپنے خچر پر سوار ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو اسے اپنا ایک پڑوسی ملا جو بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس تھا اور کہیں جانے کی جلدی میں تھا۔ خوش آمدید میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ ارے تو کیا آپ بھول گئے؟ آج تو ہلال سوداگر کے یہاں دعوت ہے اور اس میں تو آپ بھی مدعو ہیں، آپ کو بھی بلایا ہے۔ دیکھو شام ڈھل رہی ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہلال سوداگر کے پاس کیا ہو رہی ہے۔ ہاں، سوداگر کسے کہتے ہیں؟ جس کی بہت بڑی دکان ہے، جو بہت سارا سامان خریدتا اور بیچتا ہے، صحیح ہے۔ تو کس سے پتہ چلا اسے یہ بات؟ اپنے پڑوسی سے پتہ چلی یہ بات، کیونکہ وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے، بن ٹھن کے وہاں جا رہا ہے دعوت میں، اور یہ واپس کہاں جا رہا ہے؟ اپنے گھر جا رہا ہے۔ اس سے بتایا دعوت ہے اور اس میں تو آپ بھی مدعو ہیں، آپ بھی مدعو۔ مدعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے، آپ کو بھی بلاوا آیا ہے۔ دیکھو شام ڈھل رہی ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ آہا، خدا معاف کرے، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب ایسے ہی جاتا ہوں۔ یعنی اس نے بھی اپنا خچر موڑ لیا اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا منہ موڑا اور ہلال کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ بڑا خوش ہلال کے گھر داخل ہوا اور مہمانوں سے گھلنے ملنے لگا، لیکن باوجود اس کے کہ ناصر الدین نے اپنے دوستوں سے مذاق اور تفریح کی باتیں کی، سارے دوست اس کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ایسے آ گیا نا، اٹھ کے نہ کپڑے بدلے، نہ منہ دھویا، صحیح ہے، اور کسی کی دعوت میں ایسے چلا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، یعنی اس نے، سوداگر نے۔ جب کھانا پیش ہوا اور سب کو میز پر بٹھایا گیا تو ناصر الدین کو کسی نے نہیں پوچھا۔ سب نے بولا آؤ کھانا کھا لو، ناصر الدین کو پوچھا ہی نہیں۔
ہلال میرے دوست، تم نے آج کس قدر شاندار دعوت کی، خدا تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اس دعا کا بھی ہلال پر کوئی اثر نہ ہوا، یعنی اس نے دعا بھی دی لیکن اس نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ ناصر الدین ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، اس پر اداسی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اس قسم کے برتاؤ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی، کپڑوں پر ادھر ادھر پیوند لگے تھے، جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے بھاگ گیا، یعنی اب اس کو پتہ چل گیا یہ سارا جو لوگوں نے سلوک کیا ہے میرے ساتھ کس لیے کیا ہے۔ کپڑے میرے پھٹے پرانے ہیں اور جوتے میرے اچھے نہیں ہیں اور میری حالت اچھی نہیں ہو رہی، اس لیے مجھے کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا اور نہ مجھے کوئی کھانے کے لیے پوچھ رہا ہے، نہ مجھ سے کوئی بات چیت کر رہا ہے۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکالا۔ اب وہ ایک شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے شپڑے پہنے، جوتے ووتے پہنے، زبردست قسم کی تیاری کی۔ وہ پھر سوداگر کے یہاں روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا، ہر شخص کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہلال کی نظر اس پر پڑی، وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے سب سے اچھی جگہ پر لے جا کے بٹھایا۔ اب یہ حال تھا کہ ہر شخص اس سے ہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانا لگا ہوا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی۔ قاب کہتے ہیں ڈش کو، اردو میں قاب اور انگلش میں ڈش۔ قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے بوٹی اٹھا کے منہ میں ڈالنے کے بجائے کہاں ڈال لی؟ ایک اوٹ لے کھانا کھا، ایک اوٹ لے کھانا کھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ پلاؤ بہت لذیذ ہے، لو اے کپڑوں تم یہ پلاؤ کھاؤ۔ پلاؤ بھی اس نے کہاں ڈال دیا؟ کوٹ کے اوپر۔ ہلال کو اس کی بہت فکر ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا مذاق ہے، میں یہ سب پسند نہیں کرتا۔ ہلال نے غصے سے کہا۔ ناصر الدین نے ہلال کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے تو بلایا نہیں، اس کوٹ کو بلایا تھا۔ تم نے کھانے کے لیے مجھے نہیں بلایا تھا بلکہ کس کو بلایا تھا؟ میں جب آیا تو مجھ سے کسی نے بات بھی نہیں کی، اور اب جب میں ان کپڑوں کو پہن کر آیا تو ہر شخص خاطر کر رہا ہے میری۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دراصل کپڑوں کی دعوت کی تھی، کیونکہ تم نے ان کو پہننے کے بعد ہی میری خاطر کی۔ اب میں انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض ہو۔ میں تو وہی جب تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہ دیکھا؟ ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ کیا بات ہے جناب، دیکھا آپ نے اس نے کیا بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے دعوت مجھے نہیں دی بلکہ کس کو دی ہے؟ میرے کپڑوں کو دی ہے، تو لہذا کھانا بھی مجھے کس کو کھلانا چاہیے؟ کپڑوں کو کھلانا چاہیے۔ تو اس سے آپ کو کیا بات سیکھی آپ نے کہ اصل میں جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں اس آدمی کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے کپڑوں کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آدمی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، دیکھو نا یہ تو بیچارہ ٹیچر تھا بہت بڑا وہاں کا، سب لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، تو اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ جب وہ اچھے کپڑے پہن کر آ رہا ہے تو پھر اس کو اہمیت دے رہے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک بار یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اب آپ سب لوگ اس کو ایک بار خود پڑھیں۔ چلیں بھائی دیکھیں، پہلے سوال سمجھ لیجئے، سوال میں کیا لکھا ہے۔ پہلا سوال لکھا ہے ناصر الدین کیسا آدمی تھا، آپ کو بتانا ہے وہ کیسا آدمی تھا۔ وہ عقل مند اور پرمذاق آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور دنیا سے اس کو زیادہ لگاؤ نہیں تھا، یہ بات لکھیں گے۔ پھر یہ ناصر الدین کیا کام کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا اور جو شام میں اس کے پاس وقت بچتا تھا وہ پھر ایک باغ میں جا کے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب تیسرا سوال ہے، گھر واپسی پر ناصر الدین کس سے ملا؟ پڑوسی سے ملا۔ آپ کے اس کے اندر یہ بات لکھنی ہے کہ وہ پڑوسی بڑے اچھے لباس پہن کے
کسی دعوت میں جا رہا تھا. یہ پوری بات لکھ دینی ہے, ٹھیک ہے. تقریب میں ناصر الدین کے ساتھ کیا سلوک ہوا, یعنی جب وہ گیا, ہاں, نہ اس سے کسی نے خاطرداری کی, نہ میزبان نے اس کو اچھی جگہ اچھے طریقے سے پیش آیا, اور نہ ہی لوگ اس سے توجہ دینے لگے. وہ پھر جب کھانے کا وقت آیا تو کسی نے اس کو کھانے کی طرف بلایا بھی نہیں. یہ دیکھ کر وہ کافی کیا ہو گیا, افسردہ ہو گیا. یہ اچھا, ناصر الدین نے محفل میں کیا عجیب حرکت کی بعد میں, ہاں, وہ جب اچھے کپڑے پہن کر آیا, ہاں, اس نے ساری بوٹیاں جو ہے وہ اٹھا کے کوٹ میں ڈالنا شروع کر دی, پلاؤ جو ہے وہ کوٹ میں ڈالنا شروع کر دیے, سالن اور قورمہ کوٹ پہ لگانا شروع کر دیا. یہ عجیب حرکت کی. لوگوں نے اس سے پوچھا تو یہ کیوں کر رہے ہو, تو پھر اس نے کیا جواب دیا. ایک سوال اور بنے گا اس کا, چھٹا سوال, کہ ناصر الدین نے لوگوں کو کیا جواب دیا. چھٹا سوال کیا بنائیں گے, ناصر الدین نے اپنی عجیب حرکت کا لوگوں کو کیا جواب دیا. ٹھیک ہے, اتار لیجئے یہ, اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اگلے ہفتے جب اگلی کہانی کا دن ہوگا اس دن چیک نہیں ہوگی یہ سوالات ہوں گے اگلے منڈے والے دن چیک. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو یہ سوال کرنے, روزانہ 2 سوال بھی کر کے کریں گے تو 2-3 دن میں آپ کے یہ سارے سوال ہو جائیں گے. اتار لیجئے, شاباش.